بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ قربانی کے مسائل میں سے آج کا مسئلہ یہ ہے، کیا عورت قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ اگر اس نے ذبح کیا تو کیا وہ اس کا گوشت ہمارے لیے کھانا، اس کے لیے شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے کہ عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اس مسئلہ کی بنیاد کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جس نے بھی جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے چند شرطیں ہیں جو بہار شریعت کے اندر مسئلہ نمبر 8 کے تحت ذبح کے بیان میں یوں ذکر کی گئی کہ جس آدمی نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ کوئی پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے، اس کے لیے جانور کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو وہ قربانی جائز نہیں، وہ جانور ہمارے لیے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جانور کو ذبح کرنے والے کے اندر دو شرطیں ہیں، ایک عاقل ہونا اور دوسرا مسلمان ہونا۔ اور عاقل ہونا، مسلمان ہونا صرف مردوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ عاقل عقل مند عورتوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کی صفت سے عورتوں کو بھی نوازا ہے، مسلمان ہونے کی صفت سے عورتوں کو بھی نوازا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر یہ نہیں شرط بیان کی گئی کہ مرد کا ہی ہونا ضروری ہے ذبح کرنے کے لیے، نہیں، جو مسلمان ہوگا، جو عاقل ہوگا، وہ قربانی کے، وہ ذبح کرنے کے جو لوازمات ہیں وہ جانتا ہوگا، وہ ذبح کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ جس طرح کوئی مرد قربانی کے یا دوسرے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی اس جانور کو ذبح کرنا شرعی طور پر جائز ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الوکالہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس کے راوی کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ان کی بکریاں صلعہ، مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے کہ جس میں چرتی تھیں۔ حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ ان کی بکریاں صلعہ، یہ مدینہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، ادھر ان کی بکریاں چرتی تھیں، اور ان کی جو لونڈی تھی وہ ان بکریوں کو چراتی تھی۔ جو بکریاں چراتی تھی تو ایک دن ہوا کیا کہ وہ بکریوں کو چرا رہی تھی، اچانک ایک بکری کو انہوں نے دیکھا کہ وہ موت کے بالکل قریب ہو گئی ہے، کہ ایک بکری مرنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے۔ تو اب اس لونڈی نے، اس عورت نے کیا کیا، اس نے پتھر کو توڑ کر، اس کو نوکیلا بنا کر اس سے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ یعنی عورت نے پتھر کے ذریعے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ جب بکری کے ذریعے اس نے پتھر کے ذریعے بکری کو ذبح کیا تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، اگر کسی جانور کو عورت ذبح کرے، کیا اس جانور کو ہمارے لیے کھانا، اس کا گوشت اپنے استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جو عورت نے جانور کو ذبح کیا ہے اس کا کھانا ہم سب کے لیے جائز ہے۔ تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلا، گھر میں مرد ہو یا نہ ہو، مردوں کو کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، عورت بھی اگر جانور کو ذبح کر لے گی تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کو یہ پتہ چلا
کہ جو عورت جانور ذبح کرے گی اس کا ذبح کرنا صحیح ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔